السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ چدا کے ایپیسوڈ نمبر 35 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ غازی شایان کی فریاد پر اس کی کمر میں اپنی انگلیاں گاڑتے ہوئے وہ خباثت سے ہنسا، اور اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ ہنستے ہنستے وہ شایان کے کان کے پاس جھکا۔ میری جان، تمہارے غازی کی بیوی کی رضامندی سے تیرے پر نوچ آیا ہوں۔ ناممکن ہے کہ وہ تیرے غازی کو یہاں تیرے پر کٹنے سے پہلے آنے دے۔ سرگوشی نما آواز میں بولتے اس شیطان کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ خوفزدہ، بے بس کالی آنکھوں میں بے یقینی بھی اتر آئی تھی۔ کوئی عورت اتنا کیسے گر سکتی ہے؟ اس نے کیا بگاڑا ہے نور کا جو اسے ایسی غلاظت میں اسے اتار گئی ہے؟ اس کے ساکت ہو جانے پر احمد کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ ایسے مت دیکھو میری جان، نور کا غازی تیرا ہو گیا معصوم تتلی۔ نور نہیں جان پائی مگر وہ جان گئی، اور تو نہیں جانتی۔ نور وہ عورت ہے جو اپنی چیزوں میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اپنی ملکیت وہ بانٹتی نہیں ہے۔ تیری محبت کے پورے پودے اس نے غازی کے دل پر حکومت کر لی ہے، اس لیے وہ تجھے جب تک جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکے گی اسے چین نہیں ملے گا۔ اس کے کانوں کے پاس جھکا ہوا وہ نور کا کاٹا ہوا زہر اس کی رگ رگ میں پھونک رہا تھا۔ شایان کی نسوں میں خون جمنے لگا، چہرہ سفید ہو گیا۔ اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دینے کے لیے نور وہ سزا انتخاب کر گئی جو کسی بھی عزتدار لڑکی کے لیے موت سے بھی بدتر سزا ہوتی ہے۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ میں کبھی غازی کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ بے بسی کی انتہا پر کھڑی وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ جا بجا لگے زخموں کو بھلائے وہ اس شیطان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آنسوں اور بارش کے پانی میں بھیگتا وہ معصوم چہرہ۔ احمد اسے دیکھتے ہوئے پاگل سا ہوا تھا۔ تو احمد کی ہے یہ جان لے، غازی تو اب تیری شکل ہے کیا، تیری پرچھائی بھی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ کر اس کی گردن پر جا بجا اپنی ہوس کے نشان چھوڑنے لگا۔ جب تک تیرے جسم پر میں اپنے نام کی مہر نہ لگا دوں میں تجھے آزاد نہیں کروں گا۔ چیختی چلاتی مچلتی تڑپتی شایان کو وحشی پن سے چھوتے ہوئے وہ جنونی سا ہو رہا تھا۔ کل تک جس لڑکی کو دیکھ دیکھ کر وہ پاگل ہوا جا رہا تھا، آج اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھر کر اس پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ تمہیں، مجھے چھوڑ دو۔ پل پل کستی اس کی گرفت میں وہ تڑپ رہی تھی، رو رو کر فریاد کر رہی تھی، پر فریادیں شیطان پر بے اثر تھیں۔ کبھی نہیں، تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو میری بن کے رہے گی، ہمیشہ میری۔ وحشی بنا وہ ایک بار پھر جھک کر اس کی گردن پر اپنے دانت رکھ چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ غازی، نہ جانے کون سی آس تھی شایان کے دل میں کہ ایک بار پھر اس کے منہ سے یہ الفاظ جیسے فریاد بن کر نکلے تھے، اور اللہ نے جیسے اس کی فریاد سن لی تھی۔ جس وقت وہ شیطان اس پر قابو پانے کی پوری تلاش میں تھا، اس برستی بارش میں اس پر جھک کر اس کی معصومیت کو مسمار کرنے کی کوشش میں لگا تھا، غازی کی جیپ پورا گیٹ کھولتی پورے رفتار سے اس کے قریب پہنچی تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹس میں کھلے پورچ میں وہ منظر نہا گیا۔ غازی! شایان کو جیسے کسی نے نئی طاقت بخش دی۔ اس بار اس کے حلق سے چینخ کی صورت میں اس کا نام نکلا تھا۔ کار سٹارٹ ہی رہی، ہیڈ لائٹس ویسی ہی چمکتی رہی تھی، لیکن ڈور پوری قوت سے کھلا اور تیر کی طرح غازی کار سے اترا تھا۔ احمد نے گھبرا کر کار سے اترتے غازی کو دیکھا، اور اس کا سارا جنون ہوا ہو گیا۔ اس کی ساری پلاننگ خراب ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نور اور پرنس بھی کار سے اترے تھے، کچھ نہ سمجھتے ہوئے پریشان سا پرنس اور شکستہ چہرے والی نور۔ احمد بے حرکت سا کار کی ہیڈ لائٹس میں نہایا کھڑا ہوا تھا۔ یہ غازی جیسے ہی شخص کا حوصلہ تھا کہ شایان احمد کو پوری قوت سے دھکا دے کر اپنی طرف آتے غازی سے اس سے پہلے ہی دوڑ کر آ لپٹی۔ دور کہیں بجلی کڑکی، اور یہاں سے وہاں تک سارا منظر روشن ہو گیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں بھینچتے ہوئے غازی نے شیر کی نگاہ سے احمد کی طرف دیکھا۔ اس شیر کی نگاہ میں ایسا قہر اترا تھا کہ احمد کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ پلان خراب ہوا۔ معصوم تتلی بھلے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن شیطان اپنی چال چلنے میں لگ گیا۔ ایک نگاہ نور کو دیکھا، وہ بے بس نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بردر، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ جو تیری باہوں میں ڈری سہمی لڑکی کھڑی ہے نا، اس نے خود مجھے بلایا تھا۔ تمہیں دیکھا تو ہے ناٹک کرنے لگی۔ غازی نے ہونٹ بھینچ کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے احمد کو دیکھا، اور اپنی باہوں میں تھر تھر کانپتی ہچکیاں لیتی معصوم شایان کو۔ شایان، ڈرو مت، اب میں آ گیا ہوں نا۔ ہونٹ بھینچے وہ بہت تحمل سے شایان کو خود سے الگ کر کے اس کے کاندھے تھام کر نرمی سے بولا۔ بے تحاشا ڈری ہوئی شایان بجائے اس کے الگ ہونے کے اس کی بھیگی شرٹ دبوچ کر اس سے اور بھی لپٹ گئی۔ غازی، یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا، یہ وہ خوف سے روتی اس سے لپٹی جا رہی تھی، اور غازی کا خون ابل کر دو آتشی بن رہا تھا۔ ڈرامے کرے گی یہ مکار لڑکی، پہلے میرے کزن سے پیار کی ڈینگیں بڑھائیں، اور اب جب پکڑی گئی ہے تو تم سے لپٹی تمہیں شیشے میں اتارنا چاہتی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے میرے غازی سے لپٹنے کی؟
آخر کب تک نور بے بسی اور غصے کے احساس سے چیخ پڑی اور اس سے بھی تیزی سے وہ شایان پر جھپٹ پڑتی کہ قاضی نے اس کی کلائی اپنے مضبوط گرفت میں جکڑ لی۔ ہاتھ بھی لگایا تو تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں نور کے لیے؟ دکھ، قہر، غصہ، نفرت۔ نور پتھر سی ہو گئی۔ ایک بازو میں شایان کو اپنے حصار میں لیے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں نور کی کلائی پر جیسے گڑھ رہی تھیں۔ پرنس بھلے ہی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن کچھ غلط تھا کہ اس کی عقل اسے کہہ رہی تھی۔ وہ الجھا ہوا پریشان سا سب کو دیکھ رہا تھا۔ تم ایک ملازمہ کے لیے مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو، وہ بھی ایسی ملازمہ جس کا کام ہی مردوں کو پھنسانا ہو؟ اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے وہ ناگن کی طرح پھنکاری۔ اس کی بات کوڑے کی طرح شایان کو لگی۔ وہ فوراً قاضی سے الگ ہو گئی، لیکن کچھ دیر پہلے کہ خوف نے دور نہ جانے دیا۔ بس اپنے سینے پر مٹھی کسے وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ قاضی نے اس پر نگاہ ڈالی اور اس سے بھی تیزی سے اپنا کوٹ اتار کر آگے بڑھ کر وہ کوٹ شایان کے دونوں شانے پر ڈال دیا۔ روتی ہوئی آنکھوں نے پلکیں اٹھا کر جس بے بسی سے اسے دیکھا تھا، قاضی کے دل سے جس سے لہو ٹپکا ہو، وہ مڑا اور اس نے باری باری قہر بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ نفرت چھلکاتی آنکھوں والی نور اور اپنے کان کی لو مسلتے خاموش مگر مکار اور شاطرانہ چمک آنکھوں میں لیے کھڑا احمد۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ پرنس تم اندر جاؤ، اس نے الجھے کھڑے پرنس سے تحکم سے کہا اور پرنس بہت تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تو تمہارا کہنا ہے تمہارا کزن بے گناہ ہے، لیکن میں کیسے مان لوں کہ تم دونوں سچ کہہ رہے ہو؟ پرنس کے جاتی وہ ان دونوں کو اپنی قہر بھری نظروں سے دیکھتا بہت تامل سے بولا تھا۔ نور اور احمد دونوں نے اسے دیکھا اور اس کی پشت کے پیچھے چھپی شایان کو۔ 100%۔ یہ لڑکی بہت دنوں سے احمد کو پھنسا رہی تھی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تم خود ہو قاضی۔ جبکہ تم جیسے مرد کو اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا سکتی ہے تو احمد کیا چیز ہے؟ گردن تانے غرور سے کہتے ہوئے نور کی آنکھوں میں چبھن بھی تھی۔ قاضی نے اپنے ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں برہمی چھلکی۔ تم بھی یہی کہتے ہو؟ وہ اب خاموش احمد کی طرف مڑ کر برہمی سے گویا وہ گڑبڑایا مگر سنبھل گیا۔ اور کیا، بہت دنوں سے میرے پیچھے پڑی تھی، آج خود مجھے کال کی اور کہنے لگی آج نور قاضی کے ساتھ ڈنر پر جا رہے، تم آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں بہت اکیلی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اور جب میں یہاں آیا تو مجھ سے قریب ہونے لگی، اور تو جانتا ہے جب پکا پھل میری جھولی میں گرنے کو تیار ہے تو احمد ناشکری نہیں کرتا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، تجھے دیکھا تو ناٹک کرنے لگی اور وہ خباثت سے بڑے آرام سے جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ شایان کی سسکیاں تیز ہو گئی۔ نور نے گردن اور اکھڑا کر ضبط کرتے غازی کو دیکھا۔ 1 منٹ، میں بھی کچھ جاننا چاہتا ہوں، احمد آ کے بولتا کہ اس سے پہلے قاضی نے سرد آواز میں ٹوک دیا۔ احمد نے گردن ایک طرف جھکا کر اسے دیکھا۔ قاضی مڑا اور شایان کا بازو تھام کر احمد کے آگے کھڑا ہو گیا۔ نور کچھ بے چینی سے محسوس کرنے لگی۔ یہ تم پر ڈورے ڈال رہی تھی، ٹھیک؟ اس نے تمہیں بلایا وہ بھی ٹھیک، لیکن تم مجھے بتانا پسند کرو کہ اس نے تمہیں کیسے بلایا؟ شایان کا بازو تھامے وہ قہر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا اسی کاٹدار آواز میں بولا، آف کورس مجھے کانٹیکٹ کر کے۔ احمد ذرا سا بے چین ہوا لیکن مضبوطی سے بولتے ہوئے وہ غازی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم 1 ہفتے سے میرے گھر کے آس پاس بھٹکے بھی نہیں ہو، تو جب یہ تم پر ڈورے ڈال رہی تھی تو شایان کو کیسے معلوم ہوا کہ تم کس شہر میں ہو، کس ہوٹل میں ہو؟ قاضی برہم تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے احمد گڑبڑایا۔ نور کو بھی اپنی گردن میں کچھ کستا سا محسوس ہوا۔ نور نے بتایا ہوگا۔ احمد سنبھل کر ابھی مضبوطی سے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ ہاں میں نے بتایا تھا شایان کو، نور نے مضبوط لہجے میں کہا۔ قاضی کو اپنی ساری توانائی ختم کرنی پڑ رہی تھی ضبط کرنے میں۔ کب بتایا تھا؟ ٹائم بتاؤ مجھے۔ ہزار ضبط کرتے ہوئے وہ اس سے سرد نگاہوں سے دونوں کو گھور رہا تھا۔ ہاتھ میں اب بھی شایان کا بازو تھا جس کی لرزش اس کی انگلیاں صاف محسوس کر رہی تھی۔ کل دوپہر میں لنچ کے بعد بتایا تھا، نور نے بتایا اور وہ طنز سے مسکرایا۔ جھوٹ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے نور، کل تم پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر رہی تھی، وہ بولا اور نور کا رنگ پتلا۔ میں اسے بتا کر اور نمبر دے کر گیا تھا۔ اس بار احمد آگے بڑھا۔ جب یہ تمہیں پھنسا رہی تھی تو تم کس خوشی میں سے نمبر دے کر گئے تھے اس ہوٹل کا؟ وہ موڑا اور گھرایا۔ نمبر کیا ہے اس ہوٹل کا، بتاؤ مجھے۔ اس کی گھراہٹ اور آنکھوں میں چھلکتا برہم احساس احمد اب پریشان ہوا۔ وہ مجھے یاد نہیں، سر جھکا کر روتی شایان کو دیکھتے ہوئے اس کی آواز کمزور تھی۔ شایان نے تمہیں کیسے فون کیا؟ ایک اور سوال۔ احمد گھبرایا۔ آف کورس غازی گھر کے فون سے، بس وہیں پر نور نے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھندا گلے میں کس گیا۔ اس نے بے بسی سے احمد کی طرف دیکھا اور غازی طنز سے مسکرایا۔ تمہیں شاید نور نے بتایا نہیں، آج ہمارے گھر کا فون صبح سے ڈیڈ پڑا ہے اور نور کو وہ ٹھیک کرنے کا خیال تک نہیں آیا۔ کیوں نور؟ وہ ان دونوں کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا نور کی طرف مڑا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے سب پلان کیے؟ پھندا بھلے کس گیا تھا مگر بیوقوف نہیں تھی کہ اعتراف جرم کر لیتی۔ مجھے تم پر شک نہیں نور، وہ بولا اور نور نے سکون کا سانس خارج لیا مگر وہ سانس پوری طرح خارج ہونے سے پہلے ہی سینے میں اٹک گئی۔ مجھے یہ یقین ہے تم نے ہی سارا پلان بنایا تھا اور تم ہی وہ ہو جو اس زناکار کو میرے گھر پر اسی کام کے لیے لے کر آئی تھی۔ بولو، اس لیے لائی تھی نا تم؟ وہ پوری آواز سے چیخا اور نور پتھر کی ہو گئی۔ شایان وہیں بے دم ہو کر گھٹنوں کے بل گر کے اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں بہت دردناک تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔
تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم ایک پولیس والے کے گھر پورا پلان بنا کر آؤ گی اور وہ ہر چیز سے بے خبر رہے گا؟ میں تمہارے ہر وہ زہر بھرے جملے سے، ہر وہ طعنے سے باخبر ہوں جو تم نے میری غیر موجودگی میں شایان کو دیے۔ میں خاموش تھا تو صرف یہ سوچ کر کہ شاید تم میں اب بھی کچھ انسانیت بچی ہو، مگر میں غلط تھا، بہت غلط تھا۔ نور کو دیکھتے ہوئے وہ نفرت سے بولتا گیا اور نور کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ اور تو؟ اب وہ احمد کی طرف مڑا جو وہ بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ غازی نے چیتے سے پھرتی سے اس کا کالر جکڑ لیا۔ تو نے ہمت بھی کیسے کر لی میرے گھر میں گھس کر ایسی حرکت کرنے کی، وہ بھی شایان کے ساتھ؟ اس نے احمد کا گریبان پکڑا اور اس نے احمد کو ٹھوک۔ احمد بھی کم نہیں تھا، مگر غازی جیسے شخص کے آگے اس کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ لمحوں میں اس کے چہرے کو اس نے لہو لہان کر دیا تھا۔ چھوڑو اسے غازی، میں نے کہا چھوڑو اسے۔ نور نے نفرت اور حقارت بھری نظر روتی شایان پر ڈالی اور غازی کا بازو دبوچ لیا۔ احمد بے ہوشی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے شایان کو چھوا ہے۔ میں اسے… بس کرو غازی، بس کرو۔ ایک نوکرانی کے لیے اپنی بیوی کو الزام دو گے؟ تم اپنے بھائی کو مار ڈالو گے؟ نور حلق کے بل چیخی اور غازی نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نور کو ان آنکھوں سے بری طرح خوف آیا تھا، لیکن پھر بھی پیٹ پکڑ کر دوہرے ہوئے احمد کو دیکھا اور ہمت کر کے بولی، بس کرو، یہ کیا پاگل پن ہے؟ غلطی کر دی اس نے، بس کرو، ملازمہ ہے کہ تو۔ خاموش، ایک دم خاموش۔ آگے ایک لفظ بھی بولا نا تو تیری زبان کھینچ لوں گا۔ مجھے شرم آتی ہے تم پر۔ یہ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ نسوانیت کے نام پر دھبا ہوتی ہیں۔ تم دونوں نے مل کر گناہ کرنا چاہا اور اسے تم غلطی کا نام دے رہی ہو۔ نفرت سے بولے گئے ہر الفاظ نے نور کے دل پر چرخے لگائے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت ہی تھی، صرف نفرت۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ غازی احمد کو چھوڑ کر آگے بڑھا۔ روتی شایان کا بازو کھینچ کر اسے اٹھایا اور کھینچ کر لا کر اس کے نور کے آگے کھڑا کر دیا۔ دیکھو اس لڑکی کو، غور سے دیکھو اسے۔ نور نے روتی شایان کو دیکھا اور پھر غازی کو۔ کیا تمہیں یہ ایسی لگتی ہے جو تمہارا حق کھا جاتی؟ یہ اپنے حق کے لیے اف نہیں کر سکتی، وہ بھلا کیسے تم سے کچھ چھین سکتی تھی؟ یہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ غازی اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ بے تحاشا، بے پناہ۔ کہیں بڑے زور سے بادل گرجے، بجلی گری اور سب جل کر راکھ ہو گیا۔ اب تک جو ایک امید تھی کہ یہ اس کا وہم ہے، غازی صرف اٹریکٹ ہوا ہے، عاشق نہیں۔ نور آج اس فریب سے نکل آئی۔ غازی محبت کا شکار ہوا اور وہ محبت کر بیٹھا تو اب نور کیا کرے؟ پتھرائی آنکھوں سے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شایان نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ شایان کا بازو تھامے وہ اسی طرح سے بول رہا تھا، ہاں میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن مجھے کبھی اس لڑکی کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں۔ میں نے خود سے بس اتنا عہد باندھا تھا، اس لڑکی کے سارے خواب پورے کروں گا، اس کی معصومیت کو کسی درندے کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا، اور میں وہی کروں گا، سمجھے تم نور؟ میں اس لڑکی کے لیے ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا، مگر تم جیسے لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا لہجہ بھی لچک تھا، آنکھیں اس کے عزم کا پتہ دے رہی تھی، اور نور سمجھ گئی وہ سب کچھ ہار گئی ہے۔ اب تک میں تمہارے ساتھ اب سمجھوتے کی زندگی گزارنے کے لیے تیار تھا، لیکن نور میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تمہارے آج کے اس گھنونے کام نے میرے دل سے تمہاری عزت بھی ختم کر دی ہے، اور میں بھلے جس سے محبت نہ کروں اسے اپنی زندگی میں جگہ دے سکتا ہوں، لیکن میں جن کی عزت نہیں کرتا انہیں دیکھنا تک پسند نہیں کرتا۔ وہ بولتا گیا اور نور کے دل میں الاؤ سے جلنے لگے۔ محبت مری اور نفرت نے سر اٹھائے۔ نور نے قہر بھری نگاہوں سے شایان کو دیکھا۔ غازی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں اس لڑکی کو ہی برباد کر دوں گی۔ وہ زخمی ناخن کی طرح جھپٹی۔ شایان بری طرح سے خوفزدہ ہوئی اور ایک بار پھر غازی نے اس کے دونوں کلائی پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ نور لڑکھڑا کر پلر سے ٹکرا گئی۔ کہا نا ہاتھ بھی مت لگانا۔ لرز گئی شایان کو خود سے لگا کر اس کی سرد آنکھوں نے نور کے دل میں ایک آگ دہک اٹھی۔ وہ آگے بڑھی اور ان دونوں کو شعلہ ور نگاہوں سے دیکھا۔ غازی کے سامنے سر اٹھا کر اپنی گرے آنکھوں کو سرد کاٹدار بھوری آنکھوں میں گاڑا اور بولنا شروع ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا ایس پی وجدان خانزادہ، تم نے نور کو ٹھکرایا ہے، اس کی محبت کو ذلیل کیا ہے، اس لڑکی سمیت تمہیں بھی پوری دنیا میں ذلیل اور خوار نہ کروا دیا تو میرا نام بھی افشین نور فردوسی نہیں۔ غازی نے افشین نور کی اٹھی انگلی دیکھی اور پھر اس کی لہو رنگ آنکھیں۔ میں بھی تیار رہوں گا تم سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب جب تک سانسیں ہیں یہ ایس پی وجدان کا تم سے وعدہ ہے، وہ ہر موڑ پر تمہیں ہرانے کے لیے کھڑا رہے گا۔ اب اپنی کزن کے ساتھ میرے گھر سے گم ہو جاؤ افشین نور فردوسی، کیونکہ نہ مجھے جرم برداشت ہے نہ مجرم۔ آؤ شایان۔ جس انداز میں افشین اسے دیکھ رہی تھی اسی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مضبوطی سے ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے شایان کو اپنے سے لگا کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ اندرونی دروازہ بند ہوا اور افشین نور نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ آنکھوں میں دکھ، غضب، نفرت اور انتقام کی آگ لیے ہوئے اس نے پلٹ کر ادھر دیکھا جدھر اب احمد اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب دھیرے دھیرے احمد کی طرف بڑھی۔ اب یہی وہ شخص تھا جو غازی کے دل پر چوٹ لگائے گا۔ رات اپنے اندر ڈھیروں راز چھپائے اسی طرح ڈھلتی صبح کی طرف گامزن تھی جب شانی اسٹڈی روم سے باہر نکلی۔ چہرے پر تھکان سی تھی اور ہاتھ میں گرے رنگ کی کور والی فائل۔ انہوں نے ایک پیار سے بھرپور نظر اپنے آشیانے پر ڈالی۔ سبھی اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے، اپنی زندگی، اپنے خاندان کے ساتھ وہ سب بہت مطمئن تھے۔
ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے وہ متحد تھے. ان کو جدا کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا اور یہ سب ان کی زندگی میں آئے دو لوگوں کی وجہ سے تھا, ایک وجدان اور دوسرا مصطفیٰ. انہوں نے ایک نگاہ سیڑھیوں کی طرف بھی ڈالی. ایک بار پھر ان کے ہونٹوں پر سرشار سے مسکراہٹ آ گئی. مصطفیٰ کو خوش دیکھنا, اسے ایک نارمل زندگی گزارتے دیکھنا ان کی اولین خواہش تھی. مصطفیٰ نے ان کی وجہ سے بہت کچھ سہا تھا اور وہ اب چاہتی تھیں مصطفیٰ ایک خوش اور نارمل زندگی گزارے. انہوں نے گہری سانس لے کر سیڑھیوں سے نگاہ ہٹائی اور وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنے روم میں آ گئی. وجدان ان کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہے تھے. انہیں اندر آتے دیکھا تو ہاتھ میں لی ہوئی کتاب سے نگاہ ہٹائی اور مسکرا دیے. برسوں ہوئے پر اب تک ان کی عادت نہیں بدلی. جب تک وہ روم میں نہیں آ جاتے وہ نہیں سوتے تھے, اور کچھ یہی حال ان کا بھی تھا. وجدان کتنی دیر میں بھی اپنے کام سے واپس آتے وہ ان کے منتظر رہتے, ایک دوسرے کو ٹوٹ کر جاتے ہوئے. کب وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سانسیں لینے لگے, دونوں کو ہی پتہ نہیں چلا. سو جاتے وجی آپ؟ عادت جانتی تھی مگر پھر بھی محبت سے ٹوک دیا. مجھے نیند ہی کہاں آنی تھی. وہ کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے انہیں بھی دیکھ رہے تھے. شانی سر چھٹک کر فائل دراز میں رکھ کر سیدھی ہو گئی. دوپٹہ سر سے اتار کر ایک شانے پر ڈالا اور بالوں میں لگا کیچر کھول کر وہیں سائڈ پر رکھ کر بالوں کا جوڑا بنانے لگی. غازی صاحب؟ جوڑا بناتے ہوئے انہیں کچھ یاد آیا تو پیار سے انہیں دیکھتے ہوئے شرارت سے پکارا. وجدان نے کتابوں سے نگاہ ہٹا کر ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا. کتنی بار کہا ہے مجھے غازی مت بلایا کرو. پیار والی تنبی. اور شایان دل ہی دل میں ہنسی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. ان کے لیے وہ صرف وجہ تھے. وہ مسکراہٹ دباتے وہیں ان کے پہلو میں ٹک گئی. بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر گھٹنے موڑ کر نیم دراز وجدان کے گھٹنے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی. کیوں آج آپ غازی والے روپ میں میرے بچوں کو ڈانٹ نہیں رہے تھے؟ وجدان نے ان کی کالی سحر پھونکی آنکھوں کی طرف دیکھا. گہری سانس لی, ہاتھ میں پکڑی کتاب سائڈ ٹیبل کے کونے پر رکھ دی اور اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئی. شانی سیدھی ہو کر ان کے بولنے کی منتظر تھی. وہ ضروری تھا شانی. مجھے شاکر سے زیادہ واسق پر غصہ آیا تھا. مجھے لگتا ہے شک کا بیج اس کے دل میں بیٹھ گیا. شانی نے ان کی سنجیدہ شکل دیکھی. ایسا کچھ نہیں ہے, دعا سے بہت محبت کرتے ہیں, اس لیے اس کا پوزیسو ہونا نیچرل ہے. انہوں نے اطمینان سے کہہ کر ان کی بات کی نفی کر دی. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بلا سوچے سمجھے لڑائی جھگڑا شروع کر دے. شانی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلاتے ہوئے وہ بھی سنجیدہ تھے. شانی نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر محبوب کو, اور پھر شرارت بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولی. اچھا جی, آپ کی بیوی کو کوئی غیر مرد گود میں اٹھا کر آپ کے سامنے لائے تو آپ بخش دیں گے اسے؟ وجدان صاحب ہلکے سے مسکرائے اور اپنی گرفت ان کے ہاتھوں پر سخت کر لی. میں اس کا منہ توڑ دوں گا. پر دیکھا کیسے شوہرانہ رکھ بھڑکی آپ کی. فوراً پوری آنکھیں کھول کر معصومیت سے لڑی اور وہ ہنسی دباتے بولی. ڈاکٹر شایان صاحبہ آگے تو سن لیں. دونوں ہاتھ چھوڑ کر پھولے ہوئے گالوں کو چٹکی میں بھر کر ادھر ادھر ہلایا. بولیں ایس پی وجدان صاحب. گال چھڑوا کر وہ بھی انہی کے انداز میں بولی. وہ مسکرائے اور پھر سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر باری باری چوما اور اپنے سینے پر رکھ کر سنجیدہ مگر پیار سے لبریز آواز میں بولے. اپنی بیوی کو چھونے والے کا میں منہ توڑ دوں گا. ہڈیاں سلامت نہیں رہیں گی اس کی. لیکن وہ آدمی اگر غازی جیسا ہو, شاکر جیسا ہو, تو سچویشن کیا تھی یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا. جن پر اعتبار کیا جاتا ہے ان پر شک نہیں کیا جاتا. آئی بات سمجھ میں ڈاکٹر شایان صاحبہ؟ سنجیدگی سے بولتے وہ پھر سے شوق ہو گئے تو انہوں نے گہری سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. چلیں چھوڑی جو ہوا, لیکن آپ اپنی لاڈلی کو بھی تو سمجھائیں. بلا وجہ کے ڈر کی وجہ سے پیر میں چوٹ لگوا کر بیٹھی ہے. وجدان صاحب نے ان کے منہ بنا کر کہنے پر اپنی مسکراہٹ دبائی. بالکل اپنی ماں پر گئی ہے. انہیں بھی تو ہر چھوٹے موٹے بڑے لمبے دنیا کے ہر شے سے ڈر لگتا ہے. شوخی سے چمکتی گہری بھوری آنکھیں. شانی نے پہلے منہ بنایا پھر گردن اکڑائی. جی نہیں, میں بہت بہادر ہوں. وہ زور سے ہنسے, پھر شرارت سے آنکھیں چمکی ان کے پیروں کی طرف دیکھا. شانی تمہارے پیروں کے پاس چھپکلی. شایان کے پیروں کے پاس دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے چیخے اور شانی کی ساری بہادری ہوا ہو گئی. اللہ, وہ ڈر کر چیخے اور دوسری پل میں اچھل کر بیڈ پر چڑھ کر ان کے بازو سے لگ گئی. پلیز وجی مار دیں اسے. اللہ, مجھے بہت گھن آتی ہے. ان کے بازو سے چپکے وہ جھوری سے لے رہی تھی. وجدان نے گردن موڑ کر سہمی ہوئی بہادر بیوی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کرتے ہوئے انہوں نے مڑ کر شانی کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا. ڈری سہمی شایان اور سخت گیر غازی. سوچتا بھی ہونا تو ان لمحوں کی دل فریبی سے میری روح تک سرشار ہو جاتی ہے. بھاری اور مدھم سرگوشی پر شانی نے ان کی شرارت سمجھ کر انہیں گھورنا چاہا, مگر تو بھوری آنکھوں کی جسارت بھری چمک انہیں ہمیشہ کی طرح خود میں سمٹ جانے پر مجبور کر گئی. یوں تو تم گائنی ہو, لیکن میرے مریض عشق میں گرفتار دل کا علاج صرف آپ کے پاس ہے مسز شایان غازی. شانی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ مدہوش تھے اور وہ شرمانے کے ساتھ ساتھ ہنسنے پر بھی مجبور ہو گئی تھی. ان کی ہنسی نے وجدان کو اور بھی شرارت پر اکسایا تھا. اپنے قریب کرتے ہوئے وہ غازی اور شایان میں کھو چکے تھے. رات اندھیری تھی. بہت گہرے رنگ کے سیاہ لبادے میں پوشیدہ اونچی شیشے سے چمکتی بلڈنگ رات کے سیاہی میں بھی چمک رہی تھی. اسی بلڈنگ کے 8ویں فلور پر 2 سیٹر صوفے پر اجلال خان زادہ بیٹھے تھے. چہرہ لال اور آنکھوں میں ابھری ہوئی سرخ رگیں لہو ٹپکا رہی تھی. آستینیں الٹی ہوئی اور گریبان کھلے. سرخ مشروب سے بار بار گلاس بھرتے اور
ایک ہی سانس میں ختم کر دیتے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ان سے کچھ فاصلے پر خلیل بالکنی والی سائڈ پر دیوار سے لگا سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، چہرہ سخت تھا اور نگاہیں بیڈ پر ٹیک لگا کر اطمینان سے اپنے بالوں کو انگلیوں پر لپیٹتی بیٹھی ہوئی ہیروئن پر تھی۔ ولف اتنی آسانی سے بالکنی کا لاک کھول کر اندر آ گیا، یہ اس کے جیسے شاطر انسان کے لیے قبول کرنے کی بات نہیں تھی۔ بیڈ کے ایک کونے پر ٹکی ہوئی ہیروئن اب خلیل کی نگاہوں سے غیر آرام دہ ہونے لگی تھی، چہرے پر بیزاری کے ساتھ ساتھ تھکان بھی تھی۔ جب سے ولف گیا تھا، اجلال خان زادہ کے آدمیوں نے جانچ پرکھ کر اس کے فلیٹ اور بلڈنگ کے آس پاس ہر جگہ ولف کا نشان کھوجنا چاہا، پر ولف کا نشان کیا، اس کے قدموں کی دھول بھی وہ چھان نہیں پائے تھے۔ کوشش کر لینے کے بعد اجلال خان زادہ کے آدمی تو جا چکے تھے، بس خلیل اور اجلال خان زادہ ابھی تک اس کے بیڈ روم میں تھے۔ وہ بور سی ہو چکی تھی، بس اس کا دل کہہ رہا تھا کوئی صورت سے اجلال خان زادہ جائے اور وہ لمبی تان کر سو جائے۔ باس، میرے خیال سے اب آپ کو چلنا چاہیے۔ ہیروئن کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خلیل نے گردن موڑی اور اپنے باس سے سنجیدگی سے کہا تھا، یہیں اسی جگہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے دھمکی دے گیا، یعنی مجھے، یعنی اجلال خان زادہ کو۔ انہوں نے تو جیسے خلیل ادھر ہی دیکھتے ہوئے وہ ایک آگ میں جل رہے تھے۔ باس بس کریں آپ۔ خلیل کے چہرے پر ہلکا سا اضطراب سے چھلکا۔ وہ اس کا مالک تھا اور وہ اس کا وفادار۔ اجلال خان زادہ کو اس حالت میں دیکھ کر اسے برا ہی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ دکھ بھی ہو رہا تھا۔ تم نہیں جانتے خلیل، اس نے اجلال خان زادہ کے دل میں ایک آگ لگا دی ہے۔ اس کے ہاتھ میرے گریبان تک پہنچی۔ لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی مجھ سے سر اٹھا کر بات کرنے کی، اور وہ چند کوڑی کا غنڈہ مجھے آنکھیں دکھا گیا۔ آگ تھی کہ بھڑکتی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر گلاس بھرا اور ایک سانس میں چڑھا گئے۔ بھوری آنکھیں اب بھی اسی نقطے پر جمی لہو ٹپکا رہی تھیں جدھر ولف بیٹھا تھا۔ خلیل کچھ نہ بول سکا، بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ خلیل، ولف کے بارے میں تم نے کیا بتا کی؟ اپنے گریبان کے بچے دو اور بٹن کھولتے ہوئے انہیں ولف اور شدت سے یاد آیا۔ اس نے ان کی قیمتی شرٹ کی گریبان کو چھپا تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ شرٹ کے دونوں حصے کو ہاتھوں میں پکڑ کر کھینچا، سارے بٹن ٹوٹ گئے اور شرٹ سامنے سے کھل گئی۔ ایک جھٹکے سے انہوں نے وہ شرٹ اتاری اور فرش پر پھینک دی۔ خلیل اسپاٹ چہرہ لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ادھر آؤ تم، یہ شرٹ لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو۔ انہوں نے ہیروئن کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایسی آگ کی لپٹ تھی کہ وہ تیزی سے اٹھی تھی، تیز قدموں میں اسے گری ہوئی شرٹ تک آئی، جھک کر شرٹ اٹھایا اور اسی قدموں سے کچن کی طرف بھاگی۔ اجلال خان زادہ اب صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلا گیا۔ باس، خلیل اب بولنا شروع ہوا۔ ولف کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس خاندان سے ہے، سب کو بس اتنا معلوم ہے اب تک جس نے بھی اس کا چہرہ دیکھا ہے وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ کہتے کہتے خلیل نے سر جھکا لیا اور ان کے جبڑے بھینچ لیے۔ یعنی تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو اس کی پہچان بتانے میں ناکام ہیں۔ پیر پر پیر رکھ کر ان کے لہجے کی ٹھنڈک پر خلیل نے سر اٹھایا۔ باس، وہ ولف ہے، مگر وہ بھولا ہے، اس نے شیر کی ماند پر حملہ کیا۔ بس کچھ دن صبر کر لیں، ایک بار پھر اسے ماند میں آنے دیں۔ خلیل نے اس کا گلا نہیں پکڑا تو خلیل آپ کا وفادار نہیں۔ آنکھوں میں شیطانی چمک لیے، وہ جو بول رہا تھا وہ کر دکھائے گا، یہ وہ بھی جانتے تھے۔ وہ کوئی بہت قریبی ہے خلیل، بہت قریبی۔ اس کی آنکھیں بہت جانی پہچانی ہیں۔ بار بار ان کا ذہن بھٹک کر ولف کی آنکھوں کی طرف جا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ باس، وہ قریبی ہو یا بہت دور کا آپ فکر مت کریں، خلیل پتہ کروا کر رہے گا وہ ہے کون، پھر اس کے سارے خاندان کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ ہاتھ ان کے آگے باندھ کر کھڑا وہ پر یقین تھا۔ پتہ کرو خلیل، پتہ کرو، مجھے اس کے سارے خاندان کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے۔ سر جھٹک کر وہ بولے اور ایک بار پھر سیدھے ہو کر انہوں نے مشروب سے گلاس بھرنا شروع کر دیا۔ باس، آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ خلیل کی آواز دھیمی بھی ہوئی اور رازدار بھی۔ انہوں نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، بھرا گلاس ہونٹوں کے پاس لے گئے۔ صبح آپ نے ایک لڑکی دیکھی تھی، وہ بولا اور وہ گلاس منہ سے لگانا بھول گئے۔ ہاں، پتہ چلا اس کا خلیل؟ کون ہے وہ؟ کہاں رہتی ہے وہ؟ کون، ولف، کیسا ولف، وہ سب بھول گئے۔ یاد آ گئی بس وہ پری پیکر جس کو دیکھ کر وہ اتنی شدت سے بے قرار ہوئے تھے کہ اپنی بے قراری کے سبب وہ ہیروئن تک پہنچ گئے تھے، ورنہ آج انہیں کہیں اور جانا تھا۔ باس، میں نے اسے ایک بلیک کار میں داخل ہوتے دیکھا تھا، خلیل بتاتے ہوئے کچھ بے چین سے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ بری طرح چونکے۔ کس کی بلیک کار؟ کمشنر وجدان کے بیٹے مصطفیٰ کی کار، وہ وہی لڑکی ہے جس سے مصطفیٰ نے شادی کی ہے۔ خلیل آہستہ آہستہ نگاہ چکائے بولا اور گلاس پکڑے ہوئے اجلال خان زادہ کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے خلیل کو دیکھ رہے تھے، پھر وہ ایک دم سے ہنسے اور ہنستے ہی چلے گئے۔ خلیل نے نگاہ اٹھائی اور ایک نظر انہیں دیکھا اور سر جھکا لیا۔ روم میں واپس آ کے ہیروئن کو اجلال خان زادہ کو پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اسے ان کے دماغ پر شبہ ہوا تھا، کہاں ابھی تک غصے سے چیخ چلا رہے تھے، کہاں اب یہ دیوانوں والی ہنسی۔ اب مزہ آئے گا خلیل، بہت ہی زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے۔ مصطفیٰ کو ہرانے کا ٹارگٹ مجھے مل گیا۔ وہ گلاس لے کر اسی طرح سے ہنستے ہوئے اٹھے، لیکن خلیل کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ باپ بیٹا دونوں کی بیویوں پر اجلال خان زادہ کا دل آ گیا۔ انٹرسٹنگ۔ وہ ہنستے ہوئے ہیروئن کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بس ہلکے سے مسکرائے۔ ادھر خلیل سر چھٹک کر وہاں سے نکل گیا۔ اب اس کی اس روم میں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رات بہت تاریک تھی اور برستی بارش کے شور کے باوجود بھی موت سا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔
شایان کی گھٹی گھٹی سسکیاں لاؤنج میں گونج رہی تھیں اور وہ ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا جو اسے اب شایان پر آ رہا تھا۔ بند کرو یہ رونا ورنہ تمہارے منہ پر ٹیپ چپکا دوں گا۔ صوفے پر سکڑ سمٹ کر روتی شایان پر وہ غرایا اور اس نے ڈر کر اپنے منہ میں کوٹ کی آستین ٹھوس لی۔ اب تک اس کے شانوں پر غازی کا کوٹ اس کا سایہ بنا ہوا تھا۔ وہ ایک جگہ تھما، چپڑے بھینچ اور بالوں میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھنسا کر چند گہری گہری سانسیں لیں۔ کھولتا ہوا دماغ کچھ ٹھنڈا پڑا تو اس نے سر موڑ کر صوفے پہ بیٹھی شایان پر نگاہ ڈالی۔ رونے سے سرخ ہوا چہرہ، بھیگے بال، بھیگا سراپا اور چہرے پر بے تحاشا خوف۔ اس کے کوٹ کی آستین منہ میں بھرے وہ اب بھی بری طرح سے سسک رہی تھی۔ اس کی حالت غازی کے دل کو مسل گئی۔ وہ اپنے اوپر قابو پاتا آگے بڑھا اور اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاتھ آگے بڑھایا اور روتی شایان کے منہ سے کوٹ کی آستین نکالی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ شایان نے ہچکی لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نور نے بہت ڈرایا تھا نا ڈنر پر جانے سے منع کرنے کے لیے، ہے نا؟ اس کے گیلے بالوں کو چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے اس کی آواز میں وہ درد بھی گھل گیا جو اب تک دل میں چھپا تھا اور وہ آنکھوں نے ظاہر کر دیا۔ شایان نے بس روتے روتے سر ہلایا اور غازی کے لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ کچھ دیر وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ رونا بند کر دو شایان، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں بہت اذیت میں ہوں، خدا را میری اذیت کو اور مت بڑھاؤ۔ روتی شایان کے آنسو پونچھتے ہوئے وہ بہت بے بس سا نظر آ رہا تھا۔ شایان نے پھر سے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے وہ انسان نہیں، فرشتہ تھا۔ اگر وہ آج اپنے دل کی مان کر نہیں آتا تو؟ شایان نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ اٹھی اور بے اختیار وہ پنجوں کے بل بیٹھے غازی کے گلے سے لپٹ گئی۔ غازی اگر سنبھلتا نہیں تو وہ اسے لیے لیے پیچھے کی طرف الٹ جاتا۔ ہتھیلیاں فرش پر ٹیک کر خود کے ساتھ اسے بھی سنبھالا اور اسے لیے لیے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ شایان کے لپٹنے کی وجہ جانتا تھا۔ یہ کوئی جذبہ نہیں، یہ صرف شایان کا بے پناہ ڈر تھا جو اسے ڈرائے جا رہا تھا۔ غازی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ انسان نہیں ہے، بھیڑیا ہے وہ خوف سے لرزتے ہوئے وہ اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچے کانپتی آواز میں بول رہی تھی۔ غازی ہے نا اپنی شایان کی حفاظت کے لیے، وہ اب کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے وہ اس کے خوف کو کم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میں مر جاتی غازی، روتے سسکتے ہوئے اس کے ہونٹوں نے فریاد نکلی اور غازی نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ میں اسے زندہ دفن کر دیتا شایان۔ آنکھیں لہو رنگ ہوئی اور منہ سے آگ کی طرح جملے نکلے۔ کچھ لمحے ایسے ہی آگے سر کے۔ جو ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ شایان، اب اٹھو لباس تبدیل کر لو۔ اسے خود سے الگ کر کے نرمی سے کہتے ہوئے اس نے شایان کی حالت پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر اس کی نگاہ شایان کے کان کے نیچے والی جگہ پر گئی تھی۔ وہاں اب خون جم چکا تھا۔ ایک دم سے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے شانے سے کوٹ ہٹایا۔ شایان کی شفاف گردن پر جا بجا اس درندے کے دانتوں کے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ غازی کی آنکھوں میں قہر سب ابھرنے لگا، رگیں تن گئی، دونوں مٹھیاں بند ہوئیں اور ایسی کسی کہ ان پر ہری نسیں ابھر آئیں۔ شایان نظریں جھکائے اب بھی ہلکے ہلکے سسک رہی تھی۔ اٹھو چلو لباس تبدیل کر لو۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اس نے شایان کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ غازی نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ننگے زخمی پاؤں پر شاید بھاگنے کے چکر میں اس کے پیروں میں لگ گئی تھی۔ شایان پوری طرح اس کے سہارے سے کھڑی تھی ورنہ وہ وہیں گر جاتی۔ غازی نے اسے دیکھا اور وہ ذرا سا خم ہوا۔ شایان کو اس نے سمیٹ کر اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس نے فوراً ڈر کر اس کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ ساکت سے وہ بس اس کے سرد و اسپاٹ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ غازی سیدھ میں دیکھتے ہوئے اسے لیے آگے بڑھا، پھر اسی طرح اس نے سیڑھیاں طے کر کے شایان کو لیے ہوئے اس کے بیڈ روم تک آ گیا۔ ساکت سے شایان کو بیڈ کے ایک کونے پر بٹھایا اور سیدھے ہو کر بہت تیزی سے وہ الماری کی طرف بڑھا۔ اس کے چند جوڑے الماری میں سلیقے سے رکھے تھے، انہی میں سے ایک جوڑا نکال کر وہ بیڈ تک آیا تھا۔ چینج کر لو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ کپڑے اس کے پاس رکھ کر وہ بغیر اسے دیکھے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بس 5 منٹ ہی لگے اور وہ ناک کرتا پھر سے اس کے روم میں آ گیا۔ فرش پر کپڑے سمیٹ کر اٹھتی شایان نے بس اسے دیکھا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے بھیگے کپڑے لیے اور یہ کہتے ہوئے واش روم چلا گیا، چپ چاپ بیڈ پر بیٹھو۔ شایان بہت زیادہ ڈر اور کچھ شرمندگی بھرے احساس کے ساتھ وہیں بیڈ پر گھٹنے موڑ کر ٹک گئی۔ وہ واش روم سے باہر آیا، ہاتھ کے آستینے کونی تک پیچھے کھسکائے اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پاؤں دو مجھے۔ وہ اتنا سنجیدہ اور سخت نظر آ رہا تھا کہ شایان نے کسی بھی نکر سے پہلے ہی اپنے پاؤں آگے بڑھا دیے۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی شایان کی آنکھوں سے پھر سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ رونے سے اگر تم وقت واپس پلٹا سکتی ہو تو روتی رہو، نہ جو گزرا ہے وہ بدل سکتا ہے، نہ رونے سے تم حالات کا سامنا کر سکتی ہو۔ بہادر بنو شایان اور اللہ کا شکر کرو۔ اس کی پاؤں پر لگے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے وہ بولا۔ شایان نے روتے روتے اس کی طرف دیکھا۔ غازی کی نگاہیں اس کے پیروں پر ہی تھیں اور چہرے پر سختی۔ اور کہیں چوٹ لگی ہے؟ سر اٹھایا اور سنجیدگی سے دیکھا۔ شایان نے بس نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہاری گردن پر دانتوں۔ غازی نے ایک دم سے ہونٹ بھینچ لی اور شایان نے پھر سے سسکی لی۔ وہ کچھ اور نہ بولا، بس آگے بڑھا، اس کا دوپٹہ سر سے سرکایا۔ درندے کے نشان واضح ہو گئے۔ غازی کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی چھا گئی۔ دانت پر دانت رکھ کر وہ اس کی گردن پر مرہم رکھ رہا تھا۔ جب وہ ان زخموں پر انگلی رکھتا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہونٹوں سے سسکی نکل جاتی اور غازی ضبط کی آخری حد پر کھڑا ہو جاتا۔
مرہم لگا کر اس نے شایان کی طرف دیکھا۔ بہت زیادہ رونے سے بے تحاشا سرخ ہوتا چہرہ، اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، ہونٹوں سے سانس خارج کی۔ رونا بند کرو شایان۔ آواز دھیمی اور سخت تھی۔ ہاتھ اٹھا کر اس کا دوپٹہ پھر سے اس کے سر پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، فرسٹ ایڈ باکس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ اب سو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوسرے روم میں ہوں۔ واش روم سے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھی شایان سے کہا اور باہر نکلنے لگا تھا کہ غازی، وہ ڈر کر پکار بیٹھی۔ وہ مڑا اور اس نے شایان کی طرف دیکھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر، پلیز آپ مت جائیں۔ وہ جو کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد سا ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ ڈری ڈری وہ بہت بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ غازی کا دل درد سے تڑپ اٹھا، لیکن چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ میں یہیں ہوں، تم سو جاؤ، سنجیدگی سے بولا۔ بیڈ کے پاس کرسی کھینچ کر رکھی اور اس پر بیٹھ کر ٹانگیں فرش پر پھیلائیں اور کرسی کی پشت پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے سینے میں ایک طوفان مچل رہا تھا، غم کا، غصے کا، نفرت اور محبت کا۔ اس طوفان سے وہ جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں فرش پر سو جاؤں گی۔ پریشان، شرمندگی اور خوف سے بھرپور آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اب تک اسی طرح بیٹھی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سو جاؤ، وہ سختی سے کہا اور پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ شایان کی پھر ہمت نہیں پڑی اس سے کچھ کہنے کی بجائے بستر پر لیٹنے کی۔ اس نے بس بیڈ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی۔ ابھی صرف آنکھیں بند ہی کی تھیں جب دو ہاتھوں کے گرم لمس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ تم باتوں سے ماننے والا بھوت نہیں ہو۔ غازی نے اسے بستر پر لٹایا اور سر کے نیچے تکیہ رکھ کر اس کا سر پٹکا، پھر سیدھا ہو کر کمفرٹر کھول کر اس پر ڈال کر دوبارہ سے اپنی کرسی پر اسی پوزیشن میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ادھر وہ حیران پریشان پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر کب تک دھیرے غازی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ سو چکی تھی، سونے میں بھی اس کا ڈر اس کے معصوم چہرے پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ غازی کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں اور دل میں مچلتا غم و غصے کا طوفان اسے بے قرار کرتا رہا تھا۔ سیاہ تاریک شب اپنے پایان پر پہنچی۔ صبح صادق کے وقت سے پہلے ولی سرد ہوا نے کھلے شیشے پر ہولے ہولے دستک دی۔ فضیلت سے پورا وقت شروع ہونے سے پہلے کی خبر، اور مصطفیٰ کی آنکھیں کھل گئی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں کھلی اور نتنوں میں وہی دل فریب مہک نے دستک دی۔ آنکھیں بند کر کے وہ مسکرا دیا۔ باہوں میں نرم و گداز وجود کا دلنشیں احساس اس بات میں ہلچل مچا گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر اپنے سینے میں سر چھپا کر سوتی انم کو دیکھا۔ وہ اس کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈالے، ایک پاؤں اس کے جانگوں پر چڑھائے اس کی پناہوں میں بے خبر تھی۔ مصطفیٰ نے اسے خود میں بھینچا اور آنکھیں بند کر کے اس سکون کو اپنے اندر اتار کر اسے بہت آہستہ سے تکیے پر لٹا کر اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ سونے میں اور بھی معصوم سا تاثر دیتا انم کا گلابی گلابی سا چہرہ، اس کے نقش پر نگاہیں پھسلتی ہوئیں انہیں دو لبوں پر ٹھہر گئیں جو رات بے تحاشا بولتے ہوئے بار بار اس کے حواسوں میں تلاطم برپا کر رہے تھے۔ اب خاموش سے ایک دوسرے میں پیوست، جیسے مصطفیٰ کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ دل سے تشنگی کی ایک لہر اٹھی اور ہونٹوں تک پھیل گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر ایک انگلی رکھی۔ بہت بولتے ہو تم، ایسے ہی بولتے رہے تو مصطفیٰ کبھی بھی کسی کام کا نہ رہ جائے گا۔ بس تم پر اپنے ہونٹوں کا قفل لگا کر تمہارے جام سے اپنی تشنگی مٹاتا رہے گا۔ مدھم آواز میں بولتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سختی سے رگڑنا شروع کر دیا۔ انم ذرا سا کسمس آئی لیکن نیند نہ ٹوٹی۔ مصطفیٰ بے خود سے اس کے ہونٹوں کی ساری نرمی اپنے انگوٹھے پہ جذب کر لینا چاہتا تھا۔ آسان ہونے والی تھی اس لیے دل کو سمجھانا ہی تھا، پر لبوں کی تشنگی نے ایک گھونٹ کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں بھر کر ان کا شدت سے بوسہ لے کر تیزی سے سیدھا ہو گیا۔ صرف سیدھا نہیں ہوا، اس سے بھی تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گھڑی دیکھی اور پھر ایک نگاہ انم پر ڈالی اور تیزی سے کمفرٹر اپنے اوپر سے ہٹا کر واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر میں وہ واش روم سے وضو کر کے واپس آ چکا تھا۔ مسا کرتے ہوئے اس نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ انم اب بھی اسی طرح بے خبر تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور ڈریسنگ سے جا کر اپنی جیکٹ نکالی۔ جیکٹ لے کر تیزی سے بیڈ کے پاس آیا اور سائڈ سے اپنے موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا۔ گھڑی اٹھائی، کلائی میں گھڑی باندھے ہوئے انم کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ کی نگاہوں کے پکار سے بے خبر تھی۔ انو، ایک ہاتھ بستر پر رکھ کر وہ جھکا اور اس نے اپنا گیلا چہرہ انم کے چہرے پر رگڑ دیا۔ نم داڑھی کی تیکھی مگر دل میں میٹھی میٹھی چبھن جگاتی جسارت۔ انم کسمسا کر مندی مندی آنکھیں کھول کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ سیدھا نہیں ہوا تھا، بس اپنا چہرہ اس کے چہرے سے اٹھایا اور دوسرا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ انم نے گلابی ہوتی آنکھیں پوری کھولی، گلابی رگیں اور بھی گلابی ہو کر ان سفید کٹورے جیسے کالی آنکھوں کو اور بھی مدہوشی بخش گئی۔ اس پر جھکا مصطفیٰ وہیں تھم گیا، ایسے جیسے کسی نے سحر پھونک دیا۔ انم کھوئی کھوئی سے خواب کی کیفیت میں تھی۔ یکٹک خود کو دیکھتے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس حسین خواب سے نکلے بغیر اس نے خود پر جھکے مصطفیٰ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور ذرا سا اٹک کر باری باری اس کے گالوں کو چھو لیا۔ اور بس یہیں پر اس کا دل سنبھل نہ سکا۔ وہ جھکا اور اس نے اپنے لبوں سے شدت سے دو گلابی لبوں کو جکڑ لیا۔ انم کی آنکھیں بند ہوئی اور مصطفیٰ کے چہرے پر گرفت سخت۔ وہ اب بھی شاید اسی حسین خواب کے زیر اثر تھی، پر جب مصطفیٰ کے ہونٹ بے رحم بنے تو انم نے پٹ سے پوری آنکھیں کھول دی۔
یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ مصطفیٰ سچ میں اس پر جھکا ہوا تھا، اس کے بھاری وجود کے نیچے دبے ہوئے اس کا دم گھٹنے لگا، ہلنے کی کوشش میں وہ بس کانپ سی گئی تھی۔ انم کے احتجاج کی ہلکی سی کوشش نے مصطفیٰ کو بتا دیا کہ وہ خواب سے جاگ چکی تھی۔ اپنا بوجھ اور بڑھایا، ایک ہاتھ سے اس کے شانے کو جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو جکڑ کر وہ ان لبوں کو سزا دے دینا چاہتا تھا جو اس کے حواس اڑانے کا کام کر چکے تھے۔ ان لبوں کو سزا دینے میں کھوئے ہوئے وہ یہ بھی بھول گیا انم کی سانسیں گھٹ رہی تھی، دم بے دم ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے جان ہو کر بستر پر گر گئے۔ اذان کی مدھم آواز مصطفیٰ کے کانوں تک گئی اور اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ نماز کا وقت ہے۔ گہری سانسوں کے درمیان سلگتے ہونٹوں نے گلابی لبوں سے پیشانی تک کا سفر طے کیا اور اس کی پیشانی اپنے لبوں سے چھو کر وہ تیزی سے سیدھا ہو گیا۔ جس تیزی سے سیدھا ہوا تھا اسی تیزی سے جیکٹ پہننے لگا۔ انم کو دیکھنے کی وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادھر وہ بستر پر سیدھی سیدھی لیٹی خود کو ہیجان سا محسوس کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کی ہر ادا ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اس کا پیار کبھی نرم، کبھی وحشت سے پر، کبھی ٹھنڈک دیتا تو کبھی ایک ایسی آگ سے دہکتا جس میں سلگ کر دل کی جلن اور بڑھ جائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، اٹھو اور نماز پڑھ لو۔ جیکٹ پہن کر اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے انم پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ بے دم سی اب بھی گہری گہری سانسیں لیتی، سیدھی سیدھی پڑی اسے شکایتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں بے تحاشا پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کے زخم سے سرخ ہوتے لبوں کو دیکھ کر وہ مسکرایا، دونوں ہاتھ بستر پر رکھے اور پھر سر وہ جھکا۔ انم کروٹ بدل کر دور جانا چاہتی تھی کہ لمحوں میں اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کے پہلو میں ٹیک کر اسے ویسے ہی پڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سزا ہے مجھ جیسے بے رحم کو بھی اپنی قید میں ڈالنے کی۔ تم نے مجھے کوئی قابل نہیں چھوڑنا ہے۔ اسی طرح خم ہوا وہ لگاتار انم کو دیکھتے ہوئے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس میں میری غلطی ہے، بلکہ شرم کے بوجھ سے کانپی پر لبوں پر شکوا کیا۔ غلطی صرف اس دل کی ہے۔ اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا اور تمام تر ناراضگی کے باوجود وہ مسکراہٹ انم کے دل پر بجلی بن کر گری۔ جو آنکھیں شرم کے بوجھ سے جھک رہی تھیں وہ مصطفیٰ پر جم گئی۔ سوری بالکل نہیں بولوں گا، بس اتنا جان لو یہ مصطفیٰ کی شدتیں بس تمہارے لیے ہیں۔ وہ تمہارا کہہ دیا، ہر روز ایسے ہی گستاخ جرم کرے گا اور تمہیں معاف کرنا ہوگا۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے جھک کر ان ہونٹوں پر اپنے نرم و گرم ہونٹ رکھ کر اس نے اس پر مرہم رکھا اور پھر اس کی پیشانی پر اپنی محبت ثبت کر کے وہ سیدھا ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر آؤں گا، تم نماز پڑھ کر سو جانا۔ جیکٹ کی زپ اوپر چڑھاتے ہوئے مصطفیٰ کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ آج شدت سے احساس ہوا، دھیرے دھیرے اس کے حواس پر چڑھ گئی تھی اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی اب اس سے دوری اس کے لیے ناممکن ہو جائے گی تو وہ تیزی سے روم سے نکلتا چلا گیا۔ کیا دماغ خراب تھا میرا جو خواب میں پتھر کو چھونے کی گستاخی کر لی؟ غصے سے سوچتے ہوئے ایک دم سے اس کے گال تپے اپنے ہونٹوں کو چھو کر اس نے شرما کر اپنے اوپر کمفرٹر کھینچ لیا۔ دھڑکنیں منتشر تھیں اور لبوں پر شرمیلی ہنسی۔ تو گئی انم۔ مصطفیٰ کمفرٹر ہٹا کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک بار دروازے کی طرف دیکھا اور اسی طرح مسکراتے ہوئے وہ بیڈ سے کودی تھی۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ نارنجی رنگ میں رنگا سورج انگڑائی لے کر نورانی کرنیں آسمان پر پھینکنے لگا تھا۔ دھند کے لباس میں لپٹی صبح سنہرا لبادہ پہننے کے لیے باہیں پھیلا کر کھڑی تھی۔ کمشنر وجدان کے بنگلے کے لان میں صبا اس سردی میں بھی ہری گھاس پر ننگے پاؤں ہولے ہولے رکھتی صبح کی ساری خوبصورتی کو اپنے دل میں جذب کر رہی تھی۔ نرم فرش کا بھیگا بھیگا سے احساس بچپن کا وہ منظر یاد دلا رہا تھا جب وہ اپنے بھائی شاکر کے ساتھ اپنے محلے سے کوسوں دور اس پارک میں جاتی تھی اور وہاں ایسی وہ ننگے پاؤں گھوما کرتی تھی۔ وہاں اس کا بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے کی کوشش کرتا تاکہ اپنی بہن کی چند چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشات پوری کر سکے۔ اس کا بھائی شاکر دن رات اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے انتھک محنت کرتا۔ جس عمر میں اس کے محلے کے بچے کنچے یا پتنگ یا کسی ویڈیو گیم کے کھیلنے میں وقت گزاری کرتے تھے، اس کا بھائی دن بھر مزدوری کرتا، کبھی کسی ہوٹل کے برتن دھوتا، کبھی کسی ہوٹل میں ویٹر کا کام انجام دیتا۔ رات ہوتی تو شہر کے روشنی بھرے پارک اسپاٹ میں نکل جاتا، کبھی غبارے بیچتا، کبھی پھول، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ لیکن ایک دن بھی ایسا نہ گزرا ہو وہ خالی پیٹ سوئی ہو یا کسی چھوٹی موٹی چیز کے لیے ترسی ہو۔ ابھی تو اس کی ساری کوششیں یہی تھیں کہ وہ صبا کو ایک کامیاب زندگی عطا کرتے۔ شاکر اس کا بھائی نہیں تھا، اس کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر تھا۔ صبا نے گیلی آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے جو تو نے میرے بھائی کو ولف سے ملوایا اور ان کو ہمارے لیے مسبب الاسباب بنایا۔ اللہ ولف کو دنیا بھر کی خوشیاں دینا اور ان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کو بھی سلامت رکھنا، اسے وہ سب دینا جو اس نے کھو دیا، سچی خوشی اور سچی محبت۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا میں اٹھائے وہ آواز دعا مانگ رہی تھی۔ یہ دعا وہ روز کرتی تھی اور دل سے کرتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ مجھے سلامت رکھے، مجھے بھی اپنی محبت دلا دے، یہ دعا نہیں کروں گی۔ پشت سے آواز آئی اور صبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ گول فریم والا چشمہ آنکھوں پر درست کیا، ناک سکیڑ کر پانی اندر کی، آنکھیں بھیگنے کی وجہ سے زکام جیسا ہوا تھا۔ پھر پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے مرتضیٰ کو بناوٹی غصے سے گھورا۔ کیوں میڈم، آپ کے دعاؤں میں میرے لیے جگہ نہیں ہے؟ وہ اپنی سنہری آنکھوں میں شوخی بھرے دونوں ہاتھوں کو پاکٹ اپنی جیکٹ میں ڈالے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبا نے شرارت سے اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا اور نفی میں سر ہلایا۔ مرتضیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔
آئی نو کہ تمہاری دعاؤں میں بس میں ہی میں ہوں۔ اس کے یقین پر صبا ہولے سے سر جھٹک کر ہنس دی۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں وارفتگی سی اتری، دبلی پتلی، اسمارٹ سی، گول چشمہ لگانے والی، بے تحاشا بولنے والی، سنہری سی پری اس کے دل کی ملکہ تھی۔ مجھے گھورنا بند کرو، جاؤ مجھے تنہا واک کرنے دو۔ آ گئی میری نگاہوں اور نیت کو خراب کرنے کے لیے۔ شاکر کی بہن تھی تو اس کی کھوپڑی بھی الٹی تھی۔ مصطفیٰ زور سے ہنس دیا۔ اس کے ہنسنے پر گول چشمے کے پیچھے چھپی آنکھوں نے بری طرح سے گھورا۔ یار پپا اور بھیا دونوں گھر پر نہیں ہیں، دعا اور انو سو رہی ہیں، مما اپنے روم میں ہیں، ڈر کس کا؟ ہم دو چھپے ہوئے عاشق معشوق کچھ پل کے لیے گزار لیتے ہیں۔ خود کو گھورتی صبا کے ناک سے چشمہ کھینچا اور اپنی آنکھوں پر فٹ کر لیا۔ صبا کو بغیر چشمے کے دھندلا سا دکھا اور مرتضیٰ کو چشمہ لگا کر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ بدتمیز کہیں کہ دو میرا چشمہ۔ تگڑا ہاتھ اس کے بازو پر مار کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مرتضیٰ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہی خم ہوا اور صبا نے اس کی آنکھوں میں لگا اپنا چشمہ نوچا، پھر دونوں شیشوں پر پھونک ماری، دوپٹے سے رگڑا اور آنکھوں پر فٹ کر لیا۔ لینس کیوں نہیں لگا لیتی؟ اسے دیکھتے ہوئے مشورہ دیا اور صبا نے وہ بنایا۔ مجھے چشمہ اچھا لگتا ہے، کوئی جھنجھٹ نہیں۔ لاپرواہی سے کاندھے چٹک کر وہ پھر سے ہولے ہولے چلنا شروع کی۔ مرتضیٰ بھی اس کے ہمراہ ہو لیا۔ یار سبھی ایک بات بتا۔ پیار پھوٹتا تو صبا اکثر سبھی ہو جاتی۔ صبا نے بس گردن موڑ کر ساتھ چلتے مرتضیٰ کو دیکھا۔ کب تک ناٹک کرنا پڑے گا؟ تم مجھ سے کم نکاح تو کر لو۔ قسم کھاتا ہوں تمہارے ڈاکٹر بننے کے بعد جب تم 1-2 ہزار لوگوں کا مرض بگاڑ کر ان کے پیٹ میں کینچی، پلیٹ، چمچہ سب چھوڑ دیں گی، تبھی رخصتی کی بات کروں گا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بے سر و پیر کی شروع کر چکا تھا، مگر آواز محبت سے پورتی۔ اپنی طرح سمجھ رکھا ہے کیا مجھے، جو روز ایک کی ہڈی توڑی، کسی کو گولی مارتی؟ ایک اچھا خاصا بھاری ہاتھ کمر پر مار کر ہی بیان ہوا تھا۔ مرتضیٰ نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ استغفر اللہ، کیوں مجھے خونی ثابت کرنے میں لگی ہو؟ میں بہت رحم دل بندہ ہوں، ایسے کام آپ کے بھائی جان صاحب کرتے ہیں۔ 2 انگلی سے اس کے سر پر چپت لگا کر وہ بولا۔ میرا بھائی صرف ظلم کے خلاف لڑتا ہے۔ صبا نے گردن اکڑائی اور مرتضیٰ نے بس گہری سانس لی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر بحث ہی نہیں کرنی، بقول مما کے لڑکی سے محبت کرتے ہو تو کبھی اس کے میکے والے کی برائی مت کرنا، ورنہ وہ منہ نوچ لیں گی۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے بھی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ صبا وہیں رک گئی، کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور اسے گھورا۔ یہ خالہ نے کہا ہے؟ پلکیں خم کر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور صبا نے اس کے خوبصورت براؤن بالوں کو اچھے سے بگاڑ دیا اور پھر سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ یار تجھے نکاح سے کیا پرابلم ہے؟ اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے وہ بھی چلنے لگا۔ موضوع پھر سے وہی چھڑا جو صبا کو منظور نہیں تھا۔ مجھے نہیں کرنا نکاح وغیرہ، شوہر بنتے ہی سب مرد حق جتانا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے واسق بھائی، بدلے تم بھی اسی کے دوست ہو۔ انوکھی لڑکی اور انوکھی منطق۔ مرتضیٰ کا دل کیا ایک تو کس کر لگا تھا، لیکن بدلے میں 10 نہیں کھانے تھے۔ واسق بیچارے سے کیا قصور ہو گیا؟ وہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا، بس بیوی کے معاملے میں زیادہ ہی شوہری کرنا شروع ہو گئے۔ صبا کل والی اس کی بات اب تک نہیں بھولی تھی اور مرتضیٰ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ شاکر اس کا بھائی تھا اور جس طرح کی صبا کو اپنے بھائی سے محبت تھی وہ برداشت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں کل اس کا غصہ برا لگا؟ مرتضیٰ بغور اس کے چہرے پر چھائی ناگواری دیکھ رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگا؟ فوراً پوچھا۔ لگا، بٹ وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اچھا نہیں لگتا اس کی برائی کروں۔ کاندھے اچکا کر وہ جس بیچاری شکل کے ساتھ بولا، صبا کو وہ بہت معصوم لگا۔ وہ خالص تھا، بہت خالص، کچھ شانی جیسا، بہت ہی پیارا۔ مرتضیٰ تم بہت اچھے ہو، سب سے اچھے۔ لبوں پر مسکراہٹ آئی اور آنکھوں میں ڈھیروں محبت۔ مرتضیٰ اتنا خوش ہوا کہ اس نے جھٹ سے صبا کا ہاتھ تھام لیا۔ برسوں بعد تعریف کی ہے، چلنا اسی خوشی میں شادی کی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں۔ مما بھی پوچھ رہی تھی، جوش میں چھپا راز بھی بتا کے، اور صبا کی ساری محبت اڑن چھو ہو گئی۔ آنکھوں میں تحیر سمٹا۔ خالہ جانتی ہیں سب؟ لبوں سے صدمے سے نکلا اور مرتضیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہو کے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ایک انگلی سے سر کو چلاتے ہوئے اب چولا جوالا بن گئی صبا کو دیکھا۔ وہ سبھی تمہیں تو معلوم ہی ہے، میں اپنی فیلنگز اپنی ماما کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں۔ بیچاری والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر وہ اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر جہو جلال چھلکنا شروع ہو چکا تھا۔ اور کس کو بتایا تم نے؟ دونوں پتلیاں سکیڑے وہ دانت پیس رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ مرتضیٰ نے اپنی کان کی لو مس لی۔ قسم لے لو بس ماما کو بتایا، وہ معصوم بنا بول رہا تھا۔ انو کو بچپن سے میرے ہر کام میں دخل دینے کی عادت ہے، زبردستی میری رضائی بہن بن کے تو گھوم کر شک کرتی رہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ جانتی ہے۔ دعا کو اسٹڈی اور سیریل سے اگر فرصت ملی ہوگی تو پتہ نہیں، شاید وہ جانتی ہو۔ واسق نے لگتا ہے کل دیکھ لیا، اب اسے بھی بتانا پڑے گا۔ اور کل سے مجھے لگ رہا ہے پپا کو بھی لگتا ہے سب پتہ ہے اور کسی کو نہیں۔ ساری داستان سنا کر یوں ہاتھ چھاڑا گیا جیسے موصوف اسے بڑی اچھی خبر دے رہے ہوں۔ اللہ مرتضیٰ، کسی کو نہیں معلوم تو آپ بتانا پسند کریں گے، پھر کس کو معلوم ہے؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ دانت کچا کر سے بہت ہی مسکرا کر بولی، مگر آنکھوں میں نکلتی آگ کی لپٹ بھاڑ میں گئی۔ محبوب کے ساتھ واک، مرتضیٰ نے بھاگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ صرف بھیا اور شاکر کو پکا نہیں معلوم۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی سکتا بھاگنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔
ہاں تو جاؤ نہ ڈھنڈورا پیٹ کر انہیں بتا دو کہ مرتضیٰ وجدان خانزادہ نے سے صبا عباس محبت کرتی ہے۔ وہ ہلکے سے چیخ کر اس کا منہ نوچنے کے لیے اس پر جھپٹ پڑتی اور مرتضیٰ بھاگ جاتا کہ وہ مارا، دیکھا نا میں کہتی تھی کہ یہ کمینی میرے بھائی پلس دیور سے چکر چلا رہی ہے۔ ان دونوں نے ہی تیزی سے گردن موڑ کر ادھر دیکھا جدھر وہ دونوں اپنے اپنے سر ہری بھری جھاڑیوں سے نکال کر دانت نکالے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے سر پر ہاتھ مارا اور صبا کا دل کیا یہیں بیٹھ کر رونا پیٹنا مچا دیں۔ دعا اور انم ہنستے کھلکھلاتے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر دونوں کی طرف بڑھی اور وہ دونوں اپنی اپنی جیب کے خالی ہونے کے غم میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب دونوں کی زبان سوائے رشوت کے اور کوئی بند نہیں کر سکتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔